شکریہ ادا کرتا ہوں اور حجیہ کامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی ہے. حضرت مفتی صاحب ناظرین دارالعلوم میں اور جماعت خصوصی نظوری باتیں بیان فرمائی. انہیں میں سے میں نے علم کے اوپر اور بعض کو سے عربی زبان کے اوپر وہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جو حضرت مفتی صاحب نے پیش کرا. قرآن نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر مشتری اور زندگی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ آدم کو انسان اول ظہور ظاہر ہوئے تشریف لائے تو سب سے پہلے علم دیا گیا. اور جس تفسیر کا عنوان مفتی صاحب نے حوالہ پیش کیا آپ کے سامنے, یہاں تک کہ کلہا کی تفسیر میں بتلایا گیا ہے چھوٹی چھوٹی پیالیوں کا نام بھی بتا دیا گیا کہ اس زبان میں اس کو یہ کہا. آج ہم نے اردو میں, ہندی میں, گجراتی میں جو بھی چھوٹی چھوٹی پیالیوں کو کہیں اس کو کہا جاتا ہے قصعہ, قصعہ عربی میں. ہر کوئی ایک معمولی چیز کا نام بھی پیش کر دیا گیا, بتا دیا گیا اور اس کو حضرت آدم کے سامنے لا بھی دیا گیا کہ اس کو قصعہ کہا جاتا ہے, اس کو قصعہ کہا جاتا ہے. اور میں نے حدیث پاک پیش کی عربی زبان کی وسعت کے اندر مختصر حدیث پاک ہے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد جواب مجھے بھیجا گیا مبعوث
میری بات مختصر ہوگی اور مانا کہ اس حد کو کوئی اس کی انتہا کو پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے اس میں ایک فرمان ہر بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج ہے, موت کا کوئی علاج. اب بیماریاں تلاش کر لیجیے, تحقیق کر لیجیے, ریسرچ کر لیجیے, دوا تلاش کرنے کے لیے آپ کو اشارہ دے دیا گیا ہے. اب سوچئے کہ ایک جامع زبان, ایسی جامع زبان کہ پوری دنیا مل کر کے اس کی ریسرچ کر رہی ہے, تحقیق کر رہی ہے, کس بیماری, کون سی بیماری ہے, کون سا علاج ہے, کیسے علاج ہوگا, کیسے شفا یابی ہوگی, سب کے اندر, سب اس زبان کے اندر موجود ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, ہمارے اردو کے پروفیسر صاحب بھی موجود ہے, وہ حاضر, رسول اللہ کے بارے میں وہ حاضر جس کا تنہا نسخہ تنزیل قربانی, وہ حاضر جس کا تنہا نسخہ تنزیل قربانی, دوائے جملہ علت ہائے روحانی و دشمن. اگر بیماری روحانی ہو تو وہی علاج. اللہ